الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، خطبہ میمونات پاکستان سائر مقدسات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں ہم اور آپ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت شریف کے دو تین اشعار سے امام الکلام امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کر رہا ہوں. میں نظر فرمائیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، پچھلے جمعہ وضو کے متعلق بیان کیا تھا کہ وضو
میں ہم اور آپ کو احتیاط برتنی چاہیے اور صحیح طریقے سے وضو کرنا چاہیے تاکہ وضو کرنے کا مکمل ثواب ہمیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اس میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ وضو میں خاص طور پر پاؤں پر دھیان دینا چاہیے۔ اگر کسی کا پاؤں خشک رہ گیا، ایڑیاں خشک رہ گئی، جیسا کہ میں نے مسلم شریف کی حدیث پاک سے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہنم کے عذاب کی بشارت دی، یعنی جس کا وضو میں ایڑی خشک رہ جاتا ہے، پاؤں پر وہ صحیح سے پانی نہیں پاتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور معزز سامعین کرام، اور بھی کئی فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، کیونکہ اصل موضوع ہے نماز کا، تو نماز سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں تو اسے ادا کرنا چاہیے اور اس ادا کرنے میں کوتاہی برتنی نہیں چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج میں اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نماز کے متعلق چند حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے اور حق سن کر ہم تمام حضرات کو اسے قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، نماز جو ہے اسلام کی جامع عبادات ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینے کے بعد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد جو سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے، اور نماز کا قرآن پاک میں جا بجا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ بہت جگہوں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا نماز کے متعلق، اور احادیث پاک کے متعلق بھی، احادیث پاک میں بھی کئی احادیثیں ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فضائل بیان فرمائے۔ معزز سامعین کرام، نماز جو ہے وہ فرض ہے، جو اسلام کے 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک ارکان جو ہے وہ نماز ہے۔ اور یہ نماز کب فرض ہوا؟ معزز سامعین کرام، اور آپ جانتے ہیں کہ شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو فرض فرمایا، اور وہ حدیث پاک آپ نے بارہا سماعت فرمائی ہوگی اور ہم سے بھی بارہا آپ نے سماعت فرمائی ہوگی۔ معزز سامعین کرام، کہ نماز جو فرض ہوا وہ شب معراج میں، یعنی اعلان نبوت سے غالباً 11-12 سال کے بعد مکہ شریف میں جب اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، اسی میں نماز فرض ہوئی۔ وہ لمبی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کتاب الایمان کی ہے، حدیث نمبر 319 ہے۔ مقدمہ میں جو امام مسلم نے جو حدیث نقل کی اس کے علاوہ 319 نمبر حدیث پاک ہے۔ لمبی حدیث ہے، شاید میرے علم کے مطابق اس سے لمبی حدیث شاید اور کہیں مشکل ہی ملے جو میں اپنے علم کے مطابق بیان کر رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کا دیدار فرمائے، پھر وہاں سے آپ نے پھر واپس آنے کا ارادہ فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا تحفہ ملا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 50 وقت کی نماز فرض فرمائی ہماری امت پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ کی امت نہیں ادا کر پائے گی، آپ اس میں تخفیف کرائیے۔ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر 5 نمازیں کم ہوئی، اسی طرح جاتے گئے آتے گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں رکھ دی، یعنی 45 نمازیں معاف فرمائی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ قال یا محمد انہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 5 صلاۃ کل یوم ولیلہ، یعنی میں نے تمہاری امت پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی، یعنی 5 نمازیں فرض کی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لکل صلاۃ 10، ہر ایک نماز کا ثواب جو ہے 10 نماز کے ثواب کے برابر ہے، یعنی
یہ تو تخفیف فرما دی جو میں نے پہلے 50 کی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر رب کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور سلسلہ بسلسلہ یعنی 45 نمازیں ماں فرماتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر 5 نمازیں دن رات میں فرض کی، لیکن ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 10 نمازوں کے برابر ہے. تو گویا آپ کی امت اگر دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرے گی تو اسے ہم 50 نمازوں کا ثواب ادا فرمائیں گے. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے الفاظ ہے لکل صلاۃ عشر، یعنی ہر ایک نماز 10 نماز کے برابر ہے. پھر آگے فذالک 50 صلاۃ ومن ہم بحسنہ، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، وہ حدیث پاک آپ نے بارہا سماعت فرمایا گی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، یعنی نیک اعمال کا بھی ارادہ کیا ہے، دل میں ارادہ کہ میں جاؤں گا بھی نماز ظہر سے پڑھوں گا، عصر سے پڑھوں گا، میں اب جا کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ماں کی خدمت کروں گا، یا جو بھی نیک اعمال کا اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فلم یعملھا کتبت لہ حسنہ، تو صرف دل میں ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اور فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، پھر جب وہ بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کروا دیتا ہے. پھر آگے حدیث پاک ہیں، اسی کے الفاظ ہیں وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ، اور جس نے اپنے دل میں برائی کا ارادہ کیا، ابھی دل میں برائی کا ارادہ کیا کہ جاؤں گا فلاں برا کام کروں گا، تو صرف برائی کا ارادہ کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کہ اس کے بارگاہ میں اس کے نام اعمال میں کچھ برائیاں نہیں لکھتا. ہاں جب برائی کر لیتا ہے تو جیسا کہ حدیث الفاظ ہے کتبت سیئۃ واحدہ، جب وہ برائی کرتا ہے تو پھر اس کے نام اعمال میں ایک برائی لکھ دی جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث کے اور بھی الفاظ ہیں جیسا کہ آخری میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ آپ کی امت پر یہ 5 نمازیں بھی کم ہے، آپ جائیے اللہ رب العزت سے اسی بھی کم کرائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حتی استحیب منہ، اب مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے حیا آتی. تو گویا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیانوں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اور آپ کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے. تو یہ نماز کی فضیلت ہے. تو جس طرح ہم اور آپ رمضان مبارک میں نماز کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، اسی طرح ہم اور آپ کو آئندہ 11 مہینے بھی کرنی چاہیے. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان میں اب دوسری حدیث آتے ہیں، یہ بھی کتاب الایمان کی حدیث نمبر 8 ہے. اس میں ایک راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک شخص جو ہے جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یقول جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من اہل نجد، ایک اہل نجد سے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. سائر الراس، اس کے بال بکھڑے ہوئے تھے، نسمع دوی صوتی، اور آواز میں گھرگھراہٹ تھی، ولا نفقه ما یقول، ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے. حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا. تو اب حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے آیا ہے، اور کس چیز کے بارے میں؟ عن الاسلام، اسلام کے بارے میں پوچھنے آیا. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 صلاۃ فی اليوم واللیلہ، یعنی دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. یعنی دن اور رات میں اس نے جب اسلام کے بارے میں پوچھا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. فقال هل علی غیرهن، اس شخص نے پھر یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے علاوہ بھی ہے، یعنی 5 نماز فرض کے علاوہ بھی ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا فقال لا، نہیں، الا تطوع، ہاں تم نفل پڑھ سکتے ہو. یعنی فرض تو تم پر 5 ہی نماز ہی ہیں، 5 وقت کی نماز، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء ہے. اس کے علاوہ آپ تم چاہو تو نفل پڑھ سکتے ہو. پھر آگے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان حدیث کے الفاظ ہو رہا ہے. رمضان کے بارے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں. پھر زکوٰۃ کے بارے میں اور دوسری حدیث پاک میں
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا ذکر ہے، یعنی حج کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ میرے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ حدیث پاک میں جو ہے یہ فرض ہے نماز۔ اب یہ جو چیزیں فرض ہوتی ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو ترک نہیں کیا جاتا، یعنی اس کو چھوڑنا نہ چاہیے، اسے ادب و احترام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب نمازیں فرض کب ہوتی ہیں، یہ بات بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز پڑھنے کا حکم کب سے ہوتا ہے۔ اب نمازیں تو فرض ہیں، مگر نماز کا حکم کب سے دینا چاہیے اپنے بچوں کو، خاص طور پر والدین کو۔ یہ حدیث پاک ضرور سننی چاہیے، داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، داؤد شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے دوسرے راوی ہیں جو حضرت صبرہ بن معدد جنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیا فرماتے ہیں کہ مروا صبی بالصلاۃ، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اذا بلغ 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائے، واذا بلغ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے تو فضربوہ علیہا، پھر اس کی پٹائی کرو، اسے مارو۔ یعنی 7 سال کی عمر میں اسے نماز کا حکم دینا چاہیے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر اسے مارنا چاہیے، اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ نماز کا پابند ہو۔ اس لیے دوسری حدیث ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہی داؤد شریف کے علاوہ بھی دوسری کتب میں جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت عمر بن شعیب ہے، ان کے والد ماجد وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، یعنی اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائے، وضربوہم علیہا، اور اسے مارو، وہم ابناء 10، یعنی وہ جب 10 سال کے ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے تو پھر اسے مارنا چاہیے، اس کو مار کر نماز پڑھانا چاہیے۔ اور آگے حدیث پاک یہ بھی ہے، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو اس کا بستر بھی الگ کر دو، یعنی اسے اپنے پاس مت سلاؤ، اس کا بستر الگ کر دو، اگرچہ ایک ہی روم ہو، اگر کسی کے پاس ایک ہی کمرہ تو مگر پھر بھی اس کا بستر الگ کر دینا چاہیے، اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ جب وہ 10 سال کا بچہ یا بچی ہو جائے اسے سلانا نہیں چاہیے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز کا حکم دینا چاہیے، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نصیحت صحیح ڈھنگ سے کی جائے، یعنی ہم وہ کام خود کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اس سے منع کر رہے ہیں تو پھر وہ نصیحت نہیں ہوتی، وہ فضیلت بن جاتی ہے، پھر وہ نصیحت کارآمد نہیں ہوتی، پھر اس نصیحت کا کوئی جو ہے حل نہیں نکلتا۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہم خود ہی نماز نہیں پڑھتے، اب اپنے بچوں کو کہیں گے نماز پڑھنے کے، پھر وہ بچہ کیا نماز نہیں پڑھے۔ اب ہم خود سگریٹ پیتے ہیں، دیگر چیزیں جھوٹ بولتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو کہیں گے مت پیو، مت جھوٹ بولو، تو پھر بچہ مانے گا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے وہ چیز پر خود عمل کرنا چاہیے، تب بچوں کے لیے یہ نمونہ ہے، یعنی والدین کو خاص طور پر چاہیے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، کیونکہ 7 سال کی عمر میں بچہ جو ہے وہ تقلید کرتا، وہ کاپی کرتا، نقل کرتا ہے۔ اگر والدین گھر میں، اور اس میں والدین کی رائے دونوں کی ایک بھی ہونی چاہیے، ماں باپ کی، ایسا نہ ہو باپ اسے نماز کا حکم دے اور ماں کہے کہ نہیں جب بڑا ہوگا تو دیکھا جائے گا، تو ایسی حالت میں بچے جو ہے تذبذب کا شکار ہو جاتے، کشمکش میں رہتے، پھر وہ جو ہے جو کاپی کرنے کی کوشش کرتا وہ بھی نہیں کرتا۔